مختصر بات اچھی ہے لیکن اتنا بھی اختصار نہ کر۔ طلباء کرام، آج ہم لوگ الحمدللہ اپنے 5ویں لیسن کی جانب بڑھ رہے ہیں، اور اس سے پہلے ہم لوگ تقریباً 4 لیسن اپنے مکمل کر چکے ہیں، جس کے اندر ہم لوگ 2 موضوعات اپنے مکمل کر چکے ہیں، یعنی کہ 2 سوالات 6 میں سے ہم لوگ کر چکے ہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے تلخیص نگاری، اور تلخیص کیا ہوتی ہے، آج کے لیکچر میں ہم نے کیا کیا چیزیں پڑھنی ہیں وہ آج ہم لوگ دیکھیں گے۔ ہمارا آج جو ہے وہ انشاءاللہ 5واں سبق ہوگا، اور جو ہمارے آج کے تدریسی مقاصد ہوں گے ان کو دیکھیں گے تو سب سے پہلے ہم لوگوں نے بلا شک و شبہ یہ دیکھنا ہے کہ بنیادی طور پر تلخیص نگاری کیا ہوتی ہے۔ تلخیص آپ کو میں نے اپنے انٹروڈکٹری لیکچر کے اندر بھی بتایا تھا، جو ہمارا بالکل پہلا لیکچر جو کہ آپ لوگوں نے فری دیکھا تھا۔ یہ بنیادی طور پر تشریح کا الٹ ہے، تشریح کا تضاد ہے، ٹھیک ہے، اختلاف ہے اس کے ساتھ۔ اس کے بعد ہم لوگ دیکھیں گے کہ تلخیص نگاری کے رہنما اصول کیا ہوتے ہیں۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر ہمیں ایک پیراگراف دے دیا گیا ہے تو ہم نے کن اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے دیے گئے پیراگراف کی تلخیص نگاری کرنی ہے۔ اگر ہمیں 10 لائنیں ایگزامینر کی جانب سے دے دی گئی ہیں تو ہم نے ان کو بالکل ایک عدد آنکھیں بند کر کے ان کی تلخیص نہیں کرنی، رولز اینڈ ریگولیشن کو بالکل سائیڈ لائن کر کے، قواعد و ضوابط کو بالکل سائیڈ پہ کر کے ہم لوگ تلخیص نگاری نہیں کر سکتے، بلکہ ہمیں اس کے اندر یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ اس پیراگراف کے اندر کون سی چیزیں ایسی ہیں جو کہ چھوڑنے والی ہیں، اور کون سی چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہم نے لکھنی ہیں، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ جو اس میں مین مدعا ہے، جو اصل مدعا ہے اس پیراگراف کا، اس کو آپ چھوڑ دیں اور ایک عدد ایسی تلخیص نگاری کریں کہ جس کے بعد اس پیراگراف کا مفہوم ہی واضح نہ ہو۔ تو ہم نے چند ایک رہنما اصول دیکھنے ہیں، اور ان اصولوں کی روشنی کے اندر ہم نے اپنی تلخیص نگاری کرنی ہے، اور وہ بالکل درجہ 0 سے کیسے ہم لوگ درجہ 10 تک جائیں گے کہ جہاں پر آ کر ہم لوگ اس قابل ہو سکیں کہ پی ایم ایس کے اندر دیا گیا پیراگراف، اس کی تلخیص نگاری ہمارے لیے آسان ہوگی۔ لہٰذا ہم مرحلہ وار چلیں گے، ایک آدھا لیکچر اس کے اوپر زیادہ بھی ہو جاتا ہے تو ہمیں اس چیز کے اوپر کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اس کے اندر ایک عدد اہم چیز ہوتی ہے کہ جامع الفاظ کا استعمال۔ جامع الفاظ جو ہیں وہ بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہوتے ہیں تلخیص نگاری کے اندر۔ اور آخر پر ہم لوگ کیونکہ میرا یہ مقصد ہوتا ہے کہ اگر مشق نہیں کی، اگر آپ اس میدان میں نہیں اترے تو یقین کیجئے جنگ کے اصول و ضوابط، تلوار چلانے کے اوپر جتنے مرضی آپ لیکچر سن لیں، جب تک آپ نے خود تلوار نہیں چلائی تو یقین کیجئے گا سامنے سے آنے والے کا وار آپ لوگ نہیں روک سکتے۔ لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ مشق جو ہے وہ پڑھائی کے اندر، وہ کوئی بھی شعبہ ہے زندگی ہو، اس کے اندر بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے، پریکٹس کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے کسی بھی شعبہ ہے زندگی کے اندر۔ اس کے اندر ہم لوگ جو چیز دیکھیں گے وہ یہ دیکھیں گے کہ مختصر فقرات سے لے کر طویل ترین پیراگراف تک ایک عدد مکمل تلخیص کیسے کی جاتی ہے۔ میتھڈ ہمارا ایک ہی ہوگا، اس کے اندر بھلے ہم نے 10 لائنوں کی تلخیص نگاری کرنی ہے یا صرف ایک جملے کی تلخیص نگاری کرنی ہے، بھلے ہمیں وہ 20 لائنوں کی کرنی ہے یا پھر ہمیں 2 مصروں یعنی صرف ایک شعر کی تلخیص کرنی ہے، میتھڈ ہمارا وہی ہوگا۔ اچھا جی، تلخیص نگاری کے جو رہنما اصول ہیں ان میں جو سب سے پہلا ہے وہ یہ کہتے ہیں جی کہ عنوان ضرور دیں، فقط ایک عنوان لکھیے، ٹھیک ہے، کیونکہ ایک عنوان سے اعتماد ظاہر ہوتا ہے، متبادل عنوانات نہ دیں۔ بہت سارے سٹوڈنٹس کا یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ سلیش دے کر، فار ایگزامپل اگر آپ نے ایک عنوان دیا ہے سچ میں برکت ہے، آگے آپ ایک اور عنوان دے دیتے ہیں جی ماں باپ کا کہنا مانو، تو آپ کا یہ جو 2 عنوانات ہیں یہ کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ جس لیول پر آپ لوگ یہ امتحان دینے جا رہے ہیں یہاں پر آپ کو
इतनी समझ बूझ जरूर होती है कि इन दोनों उन्वानात में से, इन दो उन्वानात में से बेहतर कौन सा है। और ये आपको कैसे पता चलेगा? ये बिला शक व शुबा आपको पैराग्राफ पढ़ने के बाद उसकी नौइयत को जांचने के बाद आपको पता चलेगा कि हम लोग किस मकाम पर खड़े हैं। उसके बाद दूसरा जो हमारे पास इसका रहनुमा उसूल आता है वो ये है कि सबसे बेहतर उन्वान वो होता है जो असल इक्तिबास पढ़ने के बाद ज़हन से निकले। कोई भी चीज आप पढ़ते हैं ना तो उसके बाद ये एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है ह्यूमन माइंडसेट के अंदर कि कुछ भी आप पढ़ते हैं ना, एक खास इंटेंशन के साथ पढ़ते हैं, एक खास अटेंशन के साथ पढ़ते हैं, एक खास मतमाए नजर से पढ़ते हैं, तो आपके सामने उसका कुछ ना कुछ सामने जरूर आता है। तो एक अदद अच्छा जो उन्वान है वो वही है जो कि आपके जहन के अंदर पहली मर्तबा आया, उसकी अल्फाज आगे पीछे आप दुरुस्त कर सकते हैं, लेकिन उसका जो एक खाका आपके जहन में बना वो पहला वही होता है। बसूरत दीगर अगर आप फिर भी इस काबिल नहीं होते कि कुछ जो हैं वो इक्तिबासात को पढ़ने के बाद आपको लगता है कि यार इसके अंदर 3 से 4 अहम मौजूआत पाए गए हैं, लिहाजा इसमें से मुझे समझ नहीं आ रहा कि कौन सी चीज ज्यादा अहम है, तो ऐसे में आपने क्या करना है, दूसरी स्ट्रेटजी उसके अंदर ये अपना लेनी है कि उसका पहला और आखिरी जो जुमला है उसे आपने लाजमी बगौर पढ़ लेना है। तो इसके अंदर आपको अच्छी खासी मदद मिल जाएगी। फिर हमारे सामने आ जाती है तलखीस। असल इक्तिबास के 1/3 से ज्यादा हरगिज नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ये एक अदद ऐसा उसूल है जो कि हर शख्स को पता है, लेकिन इस ज़िम्न में असल इक्तिबास के लफ्जों या जुमलों को गिनना और इन्हें 3 पर तकसीम करना बेकार का अमल और अबथ है। अच्छा, अंग्रेजी में जरा जो है ना वो ये वाली जो लाइन है ना ये बिल्कुल उसके खिलाफ है अंग्रेजी प्रेसी के, ठीक है, लेकिन उर्दू में जो है ज्यादातर लोगों का यही ख्याल है कि आप ये काम ना करें, सिर्फ आपको लाइनों का अंदाजा होना चाहिए, ठीक है, और उसके बाद अगर आपकी 1/3 आपकी मुकम्मल है और आपके पैराग्राफ का या आपकी लाइन का अगर मफहूम वाज़े है तो एक आधा लफ्ज जो है वो ऊपर नीचे, उससे कोई मसला नहीं होगा। अगर 10, 12 या 14 लाइनों की आपके पास प्रेसी है तो उसमें एक आधी लाइन का भी कोई ज्यादा मसला नहीं बनेगा, बशर्ते कि वो 1.5 लाइन या 2 लाइनों की तरफ मसला ना जाए। तो फिर उसके बाद आता है तलखीस में जहां तक मुमकिन हो जामे किस्म के अल्फाज का इस्तेमाल करें, 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन जिसे भी आप कहते हैं, ठीक है, जैसे कि खेतों को पानी देना, पानी देना, इसके लिए एक लफ्ज इस्तेमाल होता है आब पाशी, ठीक हो गया जी, आब पाशी। इसी तरह पौधे लगाना, बागबानी। ये मैं बिल्कुल आपको छोटी छोटी मिसालें दे रहा हूं ताकि आगे जाकर अगर डायरेक्टली हम लोगों ने मुश्किल अल्फाज करने शुरू कर दिए तो आपके लिए मसला होगा। फिर है जी हमारे पास आ जाता है तलखीस में एक मफहूम को 2 तरह से अदा नहीं किया जाता, बिल्कुल। अच्छा, आपको पता है कि हर उसूल के पीछे कोई ना कोई वजह होती है। इसके पीछे क्या वजह है? वो ये है कि जब आप एक ही लफ्ज को 2 तरह इस्तेमाल करेंगे, अदलो इंसाफ को आप इस्तेमाल करेंगे, जुर्रत व हिम्मत को करेंगे, लुत्फो करम को करेंगे, जूदो सखा को करेंगे, तो नतीजा क्या निकलेगा कि आपका टेक्स्ट जो है वो लंबा होता चला जाएगा, और टेक्स्ट जितना लंबा होता चला जाएगा उसका नतीजा क्या निकलेगा कि आपका मफहूम उतना कम होता चला जाएगा, ठीक है। लिहाजा हमारा मकसद समंदर को कूजे में बंद करना है, ठीक है। जब समंदर को कूजे में बंद करेंगे तो आपको हर कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ेगा, तो लिहाजा आपने ये गलती नहीं करनी। उसके बाद हमने चलना है जी तलखीस में तशबीह या मिसाल देना भी ज़बून या नापसंदीदा अमल होता है। मिसाल देने की कोई जरूरत नहीं है, जो मुद्दा बयान किया गया उसे मनोअन उसी तरह बयान कर दीजिए, लेकिन उसके अल्फाज को कम कर दीजिए, उसके मफहूम को मजीद वाज़ेह कर दीजिए। उसके बाद है जी अगर असल इक्तिबास में 1-2 इसमें मारफा के अल्फाज आए हैं तो वो तलखीस में भी जरूर आ जाएंगे। अगर आपका जो प्रॉपर नाउन है, जैसे डॉक्टर अल्लामा इकबाल है, कराची है, ठीक है, मीनार पाकिस्तान है, या अली है, उमर है, सुफियान है, शकीला है, निमरा है,
اقرا ہے یا مہا ہے، کوئی بھی نام ہے، پراپر نام ہے، تو اس کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس نام کا حوالہ ضرور دیا جائے. مثال میں آپ کو آگے جا کر بتا بھی دوں گا. اس کے بعد ہے اگر اصل اقتباس دو یا دو سے زیادہ ضمنی اقتباسات میں منقسم ہو تو تلخیص بہر طور فقط ایک پیراگراف کی صورت میں لکھی جائے گی. یعنی اگر دو پیراگراف دے دیے گئے ہیں یا اس کے اندر ایک آدھا شعر بھی شامل کر دیا گیا ہے یا دو یا تین اشعار الگ لکھ دے دیے گئے ہیں، تو آپ کا کام جو ہے وہ یہ بنتا ہے محترم اور محترمائیں کہ آپ کا کام جو بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے کہ آپ نے اسے صرف اور صرف ایک پیراگراف کے اندر محدود کرنا ہے. دوسرے پیراگراف کی طرف آپ نے تلخیص نگاری میں نہیں جانا. اور آخری جو چیز ہے کہ آپ کو کیسے پتا کہ کون سی چیز اہم ہے اور کون سی چیز غیر اہم ہے، اس کے لیے جب آپ نے پہلی ریڈنگ دینی ہے، پہلی مرتبہ دیے گئے پیراگراف کو پڑھنا ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو چیز آپ کو لگتا ہے کہ اس کے اندر اہم ہے اس کے نیچے آپ نے کیا کرنا ہے، لائن لگا لینی ہے. تو یوں اگر ان 10 سے 12 یا 8 سے 10 جو تلخیص نگاری کے رہنما اصول ہمارے سامنے آتے ہیں، ان کو اگر آپ لوگ ازبر نہیں کرتے، کم از کم دماغ میں ضرور رکھتے ہیں، دماغ کے پچھلے خلیوں جسے نرم خلیے بھی کہا جاتا ہے، کہ اگر آپ دماغ کے نرم خلیوں میں انہیں کہیں نہ کہیں پہ تھوڑی بہت جگہ دے دیتے ہیں، جہاں پر آپ نے پی ایم ایس کے باقی 9 سبجیکٹس کو جگہ دینی ہے اسے بھی دے دیں گے، تو میرا خیال ہے کہ تلخیص نگاری کرتے وقت آپ کے لیے کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوگا. اب یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے کہ مختلف اقتباسات کی تلخیص نگاری کے نمونے اور مثالیں لینی ہیں. اب یہ نمونے اور مثالیں ہم نے کیسے لینی ہیں؟ سب سے پہلے میں نے کوئی لمبا چوڑا آپ کو پیراگراف نہیں دیا، ٹھیک ہے، بالکل ایک عدد آپ کو لائن دے دی ہے، ٹھیک ہو گیا، اور اسی کی ہم نے تلخیص کرنی ہے اور اسی کا ہم نے عنوان دینا ہے. اب سب سے پہلے جب ہم لائن کی بات کرتے ہیں تو لائن دیکھتے ہیں جی ہمارے پاس لائن کیا ہے. اسلم کے گھر ارد گرد اسلم کے گھر کے ارد گرد غریب لوگ رہتے ہیں. اچھا، یہاں پر دو چیزیں ہمارے پاس سامنے آئی ہیں. پہلا جو ہے وہ پراپر ناؤن سامنے آیا ہے جس کی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو مثال دی. دوسری جو ہمارے پاس ہے وہ غریب لوگ ہمارے سامنے آئے ہیں. اس کے بعد چلتے ہیں جی، وہ غریبوں کا بڑا خیال رکھتا ہے اور ان کی ہمیشہ قدر کرتا ہے. تیسری جو چیز ہمارے سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ اسلم جو ہے وہ ایک عدد اچھا انسان ہے، میری اور آپ کی طرح کا انسان نہیں ہے کہ ہمسائے یا اچھے دوست کو دیکھ کر کینٹین سے اٹھ جاتا ہے کہ کہیں آج اسے چائے نہ پلانی پڑ جائے، بلکہ اسلم ایک عدد اچھا انسان ہے. تو وہ غریبوں کا بڑا خیال رکھتا ہے اور ان کی ہمیشہ قدر کرتا ہے. ہمارے سامنے کتنی چیزیں آئیں جی؟ پہلی پراپر ناؤن آیا، دوسری چیز غریب لوگ آئے، اور تیسری چیز ان کا خیال رکھنا یا ان کی قدر کرنا. اب بنیادی طور پر یہ چوتھی چیز ہونی چاہیے، لیکن یہ تلخیص نگاری کے اصولوں کے مطابق صرف اور صرف اسی کی توجیح پیش کی گئی ہے، جبکہ اصل مقصد اس کا یہی ہے. اس کی تلخیص جب ہم لوگ دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے کیا آتا ہے جی کہ اسلم غریب ہمسایوں کی بڑی مدد کرتا ہے. اسے کہتے ہیں سمندر کو کوزے میں بند کرنا. 3 مفہوم اور ایک جملہ. اسلم غریب ہمسایوں کی بڑی مدد کرتا ہے، ٹھیک ہو گیا. اچھا، اب آپ کے ذہن کے اندر اس کا عنوان کیا آ رہا ہے؟ کیا غریبوں کی مدد؟ کیا نادار کی مدد؟ اب ذرا ہم اس کا عنوان دیکھ لیتے ہیں. وہ ہے جی غریب ہمسایوں کی مدد. اس کا کیا آ جائے گا؟ عنوان آ جائے گا. اب یہاں پر دیکھیں کہ اگر ہم لوگ الفاظ کی گنتی کریں تو یقینی طور پر 2 الفاظ یہاں پر اضافی طور پر ہوں گے، لیکن میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اردو میں آپ کو اتنی گنجائش موجود ہوتی ہے. دوسری مثال دیتے ہیں جی، جس آدمی پر ظلم کی جائے اس کی آہ بیکار نہیں جاتی. یہ لفظ کیا ہے جی، کی نہیں ہے. جس آدمی پر ظلم کیا جائے اس کی آہ بیکار نہیں جاتی.
اب یہ دیکھیں کہ جس آدمی پر ظلم کیا جائے، میں نے آپ کو کہا تھا جامع الفاظ آپ نے استعمال کرنے ہیں، تو یہاں پر وہ کیا چیز ہے؟ ان 4 الفاظ کا کل حاصل ہمارے پاس کیا نکلا؟ مظلوم. کیا بیکار نہیں جاتی. ٹھیک ہو گیا. اب یہاں پر ہمارے پاس چھوٹے سے جملے کا میکسیمم آپشن یہ تھا کہ ہم اس کو یہ کر سکتے تھے. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 1 2 3 4 5 6 7. اب آپ نے یہ دیکھا کہ 12 یا 13 الفاظ کی جو ہے وہ ہمارے پاس جو تلخیص منیمم نکلی ہے وہ 7 الفاظ کی نکلی ہے. ٹھیک ہو گیا. اب آ جاتے ہیں اس کے عنوان کی طرف. عنوان اس کا ہم نے رکھا ہے جی مظلوم کی آہ. ٹھیک ہو گیا. اب یہ ہم نے بالکل ایک عدد چھوٹی سی مثال لی ہے. اس کے بعد دوسری مثال ہم اس سے تھوڑا سا اور ایک قدم آگے بڑھتے ہیں. دوسری مثال اس کی یہ کہتی ہے جی کہ اب نہر میں پانی آ چکا ہے، کسانوں نے کھیتوں کو پانی دینا شروع کر دیا ہے، جس کی وجہ سے کھیتوں میں ہریالی آنا شروع ہو گئی. چلیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ نہر میں پانی آ چکا ہے. دوسرا یہ ہے جی کہ کھیتوں کو پانی دینا شروع کر دیا ہے. اور تیسری اہم چیز جو ہے وہ ہے ہمارے پاس کے کھیت ہرے بھرے بھی ہو چکے ہیں. بالکل ہو چکے ہیں جی. اب جب ہم اس کی تلخیص نگاری کی طرف جائیں گے تو ہم کیا کہیں گے کہ آب پاشی سے کھیت سرسبز ہو گئے، یا آب پاشی سے کھیت ہرے بھرے ہو گئے. آب پاشی سے کھیت ہرے بھرے ہو گئے یا آب پاشی سے کھیت سرسبز ہو گئے. اب آپ یہ دیکھیں کہ آب پاشی سے یہ بھی پتا چل گیا کہ آب پاشی کا مطلب جو ہے وہ کھیتوں کو پانی دینا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری چیز کھیت بھی سرسبز ہو گئے. اور تیسرا جو ہمارا مقصد تھا کہ ہم نے میکسیمم اس کا 1/3 مسودہ نکال باہر لانا تھا، اور ہم اس میں کیا ہو گئے جی؟ کامیاب ہو گئے. لیکن ابھی اتنی جلدی ہم کامیاب نہیں ہوئے کیونکہ ہم نے بڑے پیراگرافز کی طرف بھی جانا ہے. آخری چیز ہمارے پاس جو عنوان تھا وہ تھا جی کھیتوں کی آبپاشی، یعنی کھیتوں کو پانی دینے کا عمل. ایک اور مثال لے لیتے ہیں. اچھا، یہاں پر بڑی انٹرسٹنگ مثال آتی ہے جی. ہمارے پاس بعض اوقات شعر دیا گیا ہوتا ہے. اب شعر کی جو تلخیص ہے، صورت شمشیر ہے دستے قضا میں، کرتی ہے جو ہر زماں اپنے عمل کا حساب. صورت شمشیر ہے دستے قضا میں، کرتی ہے جو ہر زماں اپنے عمل کا حساب. یہاں پر قوم کی طرف اشارہ ہے، اور جب ہم لوگ اس کی تلخیص کریں گے تو اس کی تلخیص کیا بنے گی؟ دیکھ لیتے ہیں جی کہ جو قوم اپنے اعمال کا جائزہ لیتی ہے وہ انقلاب برپا کر سکتی ہے. اچھا، اس کو کیا مزید ہم لوگ کم کر سکتے ہیں؟ دیکھ لیتے ہیں. کوشش کی جا سکتی ہے. آپ لوگ بھی کوشش کریں، ہم بھی کوشش کرتے ہیں. ذرا جلدی ایک کوشش کیجئے کہ آپ اس کو جو قوم اپنے اعمال کا جائزہ لیتی ہے وہ انقلاب برپا کر سکتی ہے، اس کی ذرا ایک عدد کوشش کریں. یہاں پر تلخیص بنائیے، اس سے بھی اگر کم ہو سکتی ہے. چلیں جی، ہم یہاں پر کوشش کر لیتے ہیں. خود احتسابی یا خود احتساب کی دل دادا، خود احتسابی کی دل دادا قوم انقلاب برپا کر سکتی ہے یا انقلاب لا سکتی ہے. چلیں جی، 1 2 3 4 5 6 7 اور 8. یہاں پر ہمارے پاس لفظ بنے ہیں جی 8. یہاں پر دیکھ لیتے ہیں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 اور 14. اب آپ یہ دیکھیے گا کہ یہ وہ اگزامپل تھی جو کہ پہلے سے دی گئی تھی.
یعنی کہ کوئی بھی چیز پرفیکٹ اپنی حالت میں نہیں ہوتی، مکمل طور پر ٹھیک نہیں ماں سوائے خدا تعالیٰ کی ذات کے، تو لہٰذا ہر جگہ پر بہتری کی گنجائش ہوتی ہے۔ تو آپ نے جب پریکٹس کرنی ہے تو آپ نے اپنی عقل کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اپنی عقل کے عین مطابق تلخیص نگاری کرنی ہے۔ عنوان کا حساب لیتے ہیں جی۔ پہلا اس کا جو عنوان ہے وہ ہے جی اعمال کا جائزہ، بڑا اچھا عنوان ہے جی، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ کیا ہم اسے کوئی اور عنوان بھی دے سکتے ہیں؟ بالکل دے سکتے ہیں۔ خود احتسابی ایک عدد اچھا عنوان ہو سکتا ہے، یا اسے خود احتسابی کا عمل، یہ بھی ایک عدد اچھا عنوان ہو سکتا ہے۔ چلیں جی ہم لوگ ذرا آگے کی طرف بڑھتے ہیں، اور اس میں جو ہے وہ ہم نے دیکھنا کیا ہے کہ دنیا کی مثال ایک شیشہ گر کی دکان کی سی ہے جس میں ہر طرف شیشے پھیلے ہوئے ہیں۔ یہاں ذرا احتیاط سے قدم رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی شیشہ دل کو ٹھیس لگے۔ اگر ایسا ہوتا تو اس بے احتیاطی کا خمیازہ شیشہ ٹوٹنے کے ساتھ تم کو بھی اٹھانا پڑے گا، تمہارے تلوے بھی زخمی ہوں گے۔ اب یہ دیکھیے کہ اس کے اندر مکافات عمل کا جو پہلا خاکہ ہمارے ذہن میں بن رہا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی ایسی بات کی گئی ہے کہ جس میں اگر آپ کسی کو تکلیف پہنچائیں گے تو خمیازہ آپ کو بھی بھگتنا پڑے گا۔ دنیا کی مثال ایک شیشہ گر کی دکان کی سی ہے جس میں ہر طرف شیشے پھیلے ہوئے ہیں۔ دنیا کی مثال یہاں پر تشبیہ دی گئی ہے شیشہ گر کی دکان کی طرف، کہ جہاں پر بہت زیادہ کیا چیز ایک انسان پر ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے لازم، اور وہ ہوتی ہے جی میاں احتیاط۔ ٹھیک ہو گیا؟ لہذا کہا گیا کہ احتیاط سے قدم رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی شیشہ دل کو ٹھیس لگے۔ اگر ایسا ہوتا تو اس بے احتیاطی کا خمیازہ شیشہ ٹوٹنے کے ساتھ ساتھ تم کو بھی اٹھانا پڑے گا، تمہارے تلوے بھی زخمی ہوں گے۔ اب ہم اس کی تلخیص نگاری کی طرف جاتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ یہاں پر نہ تو شیشہ ٹوٹنے کا ہم نے ذکر کیا، یہاں پر کہیں پہ میرا خیال ہے کوئی لفظ تکلیف بھی نہیں ہے۔ زخمی کا ایک لفظ ضرور ہے کہ جس سے ہمیں کوئی سینس بن رہی ہے کہ شاید کچھ ایسی بات ہے، لیکن تلخیص اس سے مکمل طور پر مختلف ہے۔ اب ہم نے کرنا کیا ہے کہ جتنا بھی، ایک بات لازمی یاد رکھیے گا کہ جتنا بھی بڑا پیراگراف آپ کو ملے، آپ نے تلخیص نگاری کرتے وقت ایک چیز ذہن میں رکھنی ہے، اور وہ چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ نے سنٹینس بائی سنٹینس، ٹھیک ہے، جملہ در جملہ آپ نے تلخیص کرنی ہے۔ جب جملہ در جملہ آپ تلخیص کریں گے تو کیا ہوگا کہ آپ کا مفہوم کہیں پہ بھی کوئی یہاں بات رہ نہیں جائے گی۔ دنیا کی مثال ایک شیشہ گر کی دکان کی سی ہے جس میں ہر طرف شیشے پھیلے ہوئے ہیں۔ دنیا میں انتہائی احتیاط سے رہو، ٹھیک ہے، یہاں ذرا احتیاط سے قدم رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی شیشہ دل کو ٹھیس لگے، یعنی اسے نقصان پہنچے یا تکلیف پہنچے، تاکہ تم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اب اگر ایسا ہوتا تو اس بے احتیاطی کا خمیازہ شیشہ ٹوٹنے کے ساتھ ساتھ تم کو بھی اٹھانا پڑے گا، تمہارے تلوے بھی زخمی ہوں گے، یعنی ورنہ خود تمہیں بھی نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اب اس کے ہم لوگ چلتے ہیں عنوان کی جانب۔ اب ایک اس کا جو ہے اب اس کے اندر جو ہے دنیا ایک شیشہ، پہلا عنوان۔ دوسرا جو ہے وہ ہے جی دنیا مکافات عمل ہے، یعنی دنیا کے اندر آپ کو انہی اعمال کی واپسی یا انہی اعمال کا لوٹنا، اپنی ذات پر عمل درآمدگی آپ کو اس کی دیکھنی پڑتی ہے۔ دنیا مکافات عمل ہے یا دنیا ایک شیشہ ہے، محاورتاً یہ استعمال ہوا ہے، یعنی کہ دنیا ایک انتہائی احتیاط برتنے کی جگہ ہے۔ اب ہمارے پاس جو تیسری مثال ہے یہاں پر، وہ ہماری جو ہے وہ مثال ہے مکالمے کی۔ اچھا ایک بات یاد رکھیے گا، شعر آ جائے، مکالمہ آ جائے، یا 3 سے 4 پیراگراف آ جائیں، تو آپ نے تلخیص نگاری کو بڑھانا نہیں ہے، بلکہ آپ نے اسے ایک ہی پیراگراف کی صورت میں لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آ جاتے ہیں جی
بیٹا ماں، بیٹا کہہ رہا ہے جی ماں میں اب خاصا بڑا ہو چکا ہوں، مجھے کسی دینی درسگاہ میں بھیج دو۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ماں کہتی ہے جی بیٹا مجھے یہ جان کر بڑی خوشی ہوئی ہے، تم بغداد چلے جاؤ، لیکن کتنی بھی تکلیف کیوں نہ آن پڑے لیکن ہمیشہ سچ بولنا۔ ماں کی اجازت سے لڑکا بغداد جانے والے ایک قافلے کے ساتھ ہو لیا۔ راستے میں ڈاکوؤں کے ایک گروہ نے قافلے کو روک لیا اور سارا مال لوٹ لیا۔ ڈاکو: ارے لڑکے سچ بتاؤ تمہارے پاس کتنی نقدی ہے؟ لڑکا: میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں، دیکھو یہ میرے کوٹ کے استر میں ہیں۔ ڈاکو: جھوٹا کہیں کا، چلو سردار کے پاس۔ سردار: بچے۔ سردار اب یہ کہتا ہے کہ بچے تمہارے پاس کوئی نقدی ہے؟ لڑکا: یہ دیکھیے 40 اشرفیاں میرے پاس ہیں۔ ڈاکو: واقعی تم نے سچ مچ کیوں بتا دیا؟ لڑکا کہتا ہے جی کیونکہ میری ماں نے چلتے وقت مجھے سچ بولنے کی ہدایت کی تھی۔ بچے کے سچ پر سردار اور اس کے ساتھی دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کے اندر کہ یہاں پر ہمارے پاس کوئی غالباً 14 لائنز دی گئی تھی جس کے اندر 7 مکالمے تھے، ٹھیک ہے، اور اس میں سے بھی کوئی 2 میرے خیال سے ڈاکو کے تھے، 2 امی جان کے تھے، اور اس کے بعد ایک جو ہے وہ سردار کا تھا، اور پیچھے جو ایک آدھا بچا وہ کیا تھا؟ جو 2 سے 3 بچتے ہیں وہ بچے کے تھے کیونکہ مین کردار اس کے اندر وہ بچہ تھا۔ اب ہم نے ان 14 جملوں کو اور 7 مکالموں کو ان کا جو یہ سمندر ہے اسے کوزے کے اندر بند کرنا ہے، جس کی میکسیمم ہمارے پاس جو لینتھ ہوگی، جتنا وہ طویل ہوگا، وہ میکسیمم ہمارے پاس 3 لائنوں سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب اس کو ہم کیسے کریں گے؟ دیکھتے ہیں جی کہ ماں نے بیٹے کو دیکھا یہاں پر ڈائریکٹلی جو ہے وہ یہاں پر کوئی مکالمہ نہیں ہے، بلکہ بتایا جا رہا ہے کہ کہانی کیا ہوئی تھی، کہانی کا نچوڑ کیا تھا۔ ماں نے بیٹے کو تعلیم کے حصول کے لیے ایک قافلے کے ساتھ بغداد روانہ کیا، یہ ہمارا مین مدعا تھا۔ اب یہاں پر ایک چیز تو انڈرسٹوڈ ہے کہ اگر بچہ قافلے کے ساتھ جا رہا ہے تو اسے پھر وہ اتنا تو ضرور ہوگا کہ اسے پڑھنے لکھنے کی وہ اتنا لڑکپن کی عمر میں ضرور ہوگا کہ وہ پڑھ لکھ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے وہ چیز درمیان میں سے کاٹ دی کہ جس میں بچہ ماں کو کہتا ہے جی کہ میں اب بڑا ہو چکا ہوں، لہٰذا آپ کو بھی احساس ہونا چاہیے، تمام تر جتنی بھی ہیں یہ سیکنڈری باتیں ہیں۔ اور اس کے بعد نصیحت کی کہ ہمیشہ سچ بولنا، کتنی خوبصورت بات، بالکل نصیحت کی کہ سچ بولنا، ٹھیک ہو گیا۔ راستے میں قافلے کو ڈاکوؤں نے لوٹ لیا۔ اب یہ ساری کہانی ہم نے ایک جملے کے اندر بند کر دی۔ جب اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلے اس سے پوچھا ڈاکو نے، پھر اس نے پوچھا سردار نے۔ اب ان دونوں کو ہٹا کر یہاں پر انہوں نے کیا لکھ دیا؟ جب اس سے پوچھا تو اس نے کہا میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ ڈاکو اور سردار بچے کے سچ بولنے پر حیران ہو گئے اور حق پسند اسلام پر ایمان لے آئے، ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ ہے جی سچ کی برکت۔ اب ہم نے یہ دیکھا کہ 14 لائنوں کو ہم نے 7 مکالموں کو کتنے لائنوں کے اندر لے آئے؟ صرف اور صرف مکمل 3 لائنوں میں۔ اس تلخیص کے لفظ کو اگر ہم لوگ یہاں سے ریموو کر دیتے ہیں، ان لے آئے کو یہاں پر آگے کر کے، تو میکسیمم ہمارے پاس 14 کی لائنیں کتنی بنی؟ 3 بنی۔ اور ہم نے کیا کر دیا؟ سمندر کو کوزے میں بند کر دیا اور اپنا مطلب اور مفہوم لوگوں کو سمجھا دیا، ٹھیک ہو گیا۔ اب اس کا اہم چیز وہ ہے جی عنوان۔ پہلا اس کا عنوان یہ بنتا ہے سچ کی برکت، بہت اچھا عنوان ہے۔ دوسرا ہے جی ہمیشہ سچ بولیں، اس سے کسی حد تک ملتا جلتا، یا میں کہوں گا کہ اس پائے کا عنوان نہیں ہے، مگر ایک عدد یہ بھی عنوان ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر 3 عنوان دینے کا جو مقصد ہے وہ میں آپ کو لازمی یہاں پر بتا دیتا ہوں۔ اور جو تیسرا ہے وہ ہے ماں باپ کا کہنا مانے۔ تینوں عنوانات ٹھیک ہیں۔ اب یہ تو ہمارے پاس کیونکہ ہم ابتدائی لیول کے اوپر ہیں تو آپ کو اتنے بڑے مسائل جو ہے نا وہ آئیں گے نہیں۔ جب ہم لوگ ہائر لیول پہ تھوڑا سا جائیں گے تو آپ کو مسائل آئیں گے، تو عین ممکن ہے
کہ اگر آپ نے 20 یا 10 پیراگرافز مکمل کیے ہیں اور ان میں سے ایک بھی پی ایم ایس میں نہیں آتا یا اس نوعیت کا نہیں آتا یا اس لغت کے معیار کے مطابق نہیں آتا یا اس سے تھوڑا بہت آگے آ جاتا ہے تو ایسے میں آپ نے پریشان نہیں ہونا، ایسے میں آپ نے پریشان نہیں ہونا، انگریزی والا ایسے میں استعمال نہیں کر رہا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو بہتر اور موزوں عنوان آپ کو آتا ہے وہ کم از کم آپ نے دینا ضرور ہے، کیونکہ یہ چیز ڈپینڈ کرتی ہے آپ کے ایگزامینر کے اوپر کہ عین ممکن ہے کہ جو چیز آپ کو ناپسند ہو وہ اسے پسند آ جائے۔ ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ فن کا فیصلہ آپ لوگ نہیں کرتے، اس کا فیصلہ ہمیشہ لوگ کرتے ہیں، کیا چیز ٹھیک ہے اور کیا چیز نہیں ہے۔ لہٰذا پریسی لکھنا، تلخیص نگاری بذات خود ایک فن ہے اور اس کو لکھنے والے فنکار ہیں۔ تو آج سے آپ لوگ کیا ہوئے؟ فنکار ہوئے، اور آپ نے اپنے فن کا مظاہرہ کھلے دل کے ساتھ لیکن اصول و ضوابط کو مد نظر رکھتے ہوئے کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے جی، بڑی گرمی پڑ رہی تھی، ٹھیک ہے، دور دراز کے سفر سے واپس آ رہا تھا۔ یہ اگلی مثال ہے۔ علی گڑھ اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر اترا ہی تھا کہ ایک عزیز نے کہا کہ ڈاکٹر اقبال کا انتقال ہو گیا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے کچھ ایسا معلوم ہوا جیسے پلیٹ فارم کی ہر چیز تو موجود ہے لیکن اس کی نہ کوئی آواز ہے، نہ اس میں کوئی حرکت ہے اور نہ ہی کچھ اور۔ یہ بات صرف ایک آن کے لیے تھی۔ آسیائے گردش ایام ایک آن کے لیے رک سی گئی لیکن فوراً ہی پھر رواں ہو گئی۔ زندگی اپنے تمام ہنگاموں کے ساتھ رواں دواں نظر آنے لگی۔ مکان واپس آیا، نہ نہانا اچھا معلوم ہوا، نہ کھانے کو جی ہوا۔ جیسے نفس اپنے مطالبات چھوڑ بیٹھا تھا، تھوڑی دیر کے لیے کمرہ بند کر کے لیٹ رہا۔ اب یہاں پر ہمارے پاس باقی جتنی بھی چیزیں ہیں نا وہ ہیں جی فالتو کی۔ 3 ہمارے پاس انفارمیشن آئی ہیں، بالکل سمپل، ابھی اس کو دیکھے بغیر، ٹھیک ہے۔ اگر میری ذہن میں اس کے اندر 3 چیزیں آئی ہیں، جو سب سے مین چیز میرے سامنے آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی وفات میرے سامنے آئی ہے۔ دوسری سطح پر جو میرے پاس آئی ہے، بڑی گرمی پڑ رہی تھی، دور دراز کے سفر سے واپس آ رہا تھا۔ بھائی مجھے اس چیز سے کوئی کنسرن نہیں ہے، آپ جہاں سے بھی واپس آ رہے تھے۔ ہاں ایک چیز میرے لیے بڑی کنسرننگ تھی اور وہ یہ تھی کہ علی گڑھ اسٹیشن پراپر ناؤن استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ پہلی میں نے آپ کو بتایا ڈاکٹر علامہ اقبال کا انتقال، بڑی شخصیت تھی۔ دوسرا علی گڑھ اسٹیشن۔ اچھا، تیسری چیز جو مجھے معلوم ہوئی کہ انتقال کے خبر کے بعد انسان جو ہے عمومی طور پر حواس باختہ ہو جاتا ہے۔ تو تیسری چیز مجھے جو انہوں نے اتنی لمبی کر کے بتائی ہے نا کہ رشید احمد صدیقی صاحب نے، کہ تھوڑی دیر کے لیے کچھ ایسا معلوم ہوا جیسے پلیٹ فارم کی ہر چیز تو موجود ہے لیکن اس کی نہ کوئی آواز ہے نہ اس میں کوئی حرکت ہے۔ یہ بات صرف ایک آن کے لیے تھی، یعنی ایک لمحے کے لیے تھی۔ آسیائے گردش ایام ایک آن کے لیے رک سی گئی۔ تو یہ تمام تر چیزیں ہیں جنہیں صرف اور صرف ایک جملے میں بند کیا جاتا ہے، اور وہ کیا کہ میں حواس باختہ ہو گیا، ٹھیک ہے، یا میں اداس ہو گیا، لیکن پھر فوراً ہی رواں دواں ہو گئی۔ زندگی اپنے تمام ہنگاموں کے ساتھ رواں دواں نظر آنے لگی، مکان واپس آیا۔ تیسری چیز ہمارے سامنے یہ آئی ہے کہ علی گڑھ کے بعد موصوف کہاں آ گئے ہیں؟ واپس مکان کے اندر آ گئے ہیں۔ نہ نہانا اچھا معلوم ہوا، نہ کھانے کو جی چاہا، جیسے نفس اپنے مطالبات چھوڑ بیٹھا تھا، تھوڑی دیر کے لیے کمرہ بند کر کے لیٹ گیا۔ اب اس ساری کہانی کے اندر جو ہمیں چیز نظر آ رہی ہے نا وہ اتنی سی نظر آ رہی ہے کہ میاں موصوف کا جو دل ہے وہ اداس تھا ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی۔ اب ہم نے کیا کیا کہ اس میں سے اپنی امپورٹنٹ چیزیں جو ہیں وہ انڈر لائن کر لی۔ ہمارے ذہن میں خاکہ بن گیا کہ مین جو مدعا ہے نا وہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی وفات ہے، مفکر پاکستان کی وفات ہے۔ اب اس سے کیا چیز ہوا کہ ہمارے ذہن میں پہلی چیز کیا آئی؟ عنوان آ گیا، مفکر پاکستان کی وفات یا ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی وفات یا ایک عظیم شاعر کی وفات یا شاعر مشرق کی وفات کی خبر۔ ان میں سے کوئی بھی عنوان لگا دیں، آپ یقین کیجئے 5 میں سے 4 نمبر کہیں بھی نہیں آپ کے گئے۔ اچھا جی، پھر اس کے بعد ہمارے سامنے تلخیص آ جاتی ہے۔ اب ہم اس کی تلخیص دیکھ لیتے ہیں۔ علی گڑھ اسٹیشن پراپر ناؤن سے ہم نے شروع کیا۔ علی گڑھ اسٹیشن پر اترتے ہی اقبال رحمت اللہ علیہ کی وفات کی خبر ملی، ٹھیک ہے، یعنی علی گڑھ اسٹیشن پہ تھے وہ موصوف۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ وہ کہیں سے آ رہے تھے جب وہ اترے۔ اقبال کی وفات کی خبر بھی انہیں مل گئی۔ ایک لمحے کے لیے چکرا سا گیا یا حواس باختہ ہو گیا۔ حواس باختہ ہونا، حواس اڑ جانا، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ اس لفظ کا اگر استعمال کریں گے تو یہ ایک عدد اچھا امپیکٹ جائے گا۔ ایک لمحے کے لیے چکرا سا گیا،
ٹھیک ہے، وہ جو جتنی باتیں انہوں نے کی تھی نا کہ میرا دل کر رہا تھا گردش ایام کے زیر اثر آسیہ گردش ایام میں جو کچھ ہوا بھول جائیں اس کو، بس یہی لگا ایک لمحے کے لیے چکرا سا گیا، یوں محسوس ہوا جیسے چاروں طرف سناٹے اور جمود کی سی کیفیت ہے۔ اب آپ نے اگلی تمام تر چیزوں کو اس ایک جملے کے اندر محفوظ کر دیا، یعنی سناٹے اور جمود کہتے ہیں ہر چیز کا رک جانا، وہ کہتے ہیں نا کہ جمود کو بقا نہیں ہے، ٹھیک ہے، حرکت میں برکت ہے۔ جمود کا، ہاں، جمود کا دوسرا نام موت ہے، لہٰذا جمود میں انسان کو نہیں رہنا چاہیے۔ حواس کچھ بحال ہوئے تو گھر پہنچا مگر طبیعت بے حد اداس تھی، خاموشی سے لیٹ گیا۔ اتنی سی کل کہانی تھی۔ ہاں جی، اب آخر میں ہم نے دینا تھا عنوان علامہ اقبال کی وفات، یعنی مفکر پاکستان کی وفات یا شاعر مشرق کی وفات کی خبر، آپ کچھ بھی لگا سکتے ہیں۔ ہاں جی، اب جو ہے ہمارے سامنے وہ بھی ایک عدد بڑی شخصیت ہے، اور وہ شخصیت ہے سر سید اپنے خیالات کے ظاہر کرنے میں بناوٹ اور تصنع کو کبھی دخل نہیں دیا۔ سر سید نے، یہاں پر لفظ آئے گا، جملہ غلط ہو رہا ہے، سر سید نے اپنے خیالات کے ظاہر کرنے میں بناوٹ اور تصنع کو کبھی دخل نہیں دیا۔ جس سادگی اور بے تکلفی کے ساتھ ابتدا میں مطلب نگاری شروع کی تھی، غدر کے زمانے تک جو کہ تقریباً 20 برس ہوتا ہے، اپنے سیدھے سادے نیچرل سٹائل قدرتی اسلوب میں ہر قسم کی تحریریں، کیا کتابیں، کیا مضامین، کیا مقدمات کے فیصلے اور تحریریں برابر لکھتے رہے۔ اس میں 20 سال کی مشق اور مہارت جو کہ ایک انداز پر متصل جاری رہی، ضرور ہے جو کہ ان کے قلم نے ہر مطلب کے ادا کرنے پر پیچیدہ مضمون کے سلجھانے کی ایک غیر معمولی طاقت پیدا کر دی ہوگی۔ اب آپ نے یہ دیکھا کہ سر سید، وہاں پر ہم نے جو 3 سے 4 چیزیں آبزرو کی، ان کے اندر ہم نے کیا کیا کہ سر سید کا جو انداز تھا وہ بالکل سادہ اور عام فہم تھا، عامیانہ انداز تھا۔ دوسرا یہ تھا کہ مسلسل 20 سال تک وہ اپنے خیالات کو بے تکلفی کے ساتھ سیدھی اور سادی زبان میں بیان کرتے رہے، چنانچہ انہیں ہر طرح کے مشکل مطالب ادا کرنے میں بھی مہارت حاصل ہو گئی تھی، کیونکہ وقت کے ساتھ پریکٹس میکس دی مین پرفیکٹ۔ ہاں جی، اس کے بعد عنوان ہے جی سر سید کی سادہ نویسی، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد ہے جی آخری ہمارے پاس، پاکستان کی تاریخ میں جب بھی کوئی مشکل مقام آیا، جب بھی کسی فتنے نے سر اٹھایا، جب بھی کوئی آفت آئی، جب بھی کوئی گڑبڑ مچی، رحمت حق نے بڑھ کر ہمارا ساتھ دیا، دست قدرت نے بھلائی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیبی امداد نے ہماری نصرت فرمائی، مدد کی ڈھارس بندھائی، مگر ایک بھنور سے نکلا تو دوسرے گرداب میں پھنس گیا، قحط سے بچا تو سیلاب نے آن گھیرا، مگر ہر بار نصرت خداوند نے دستگیری کی اور رحمت خداوندی کو جوش آیا، اور ملت اسلامیہ پاکستان نے قرار پایا، استحکام نصیب ہوا۔ اچھا، اب یہاں پر جو ہے یہاں پر ہم نے جو 2 سے 3 چیزیں جو ہیں وہ کی کہ پاکستان کی تاریخ میں جب بھی کوئی مشکل وقت آیا، جب بھی کسی فتنے نے سر اٹھایا، جب بھی کوئی آفت آئی، جب بھی کوئی گڑبڑ مچی، رحمت خدا حق نے ہمارا بڑھ کر ساتھ دیا۔ اب یہاں پر یہ دیکھیں کہ اصل کہانی جو مدعا ہے نا وہ صرف اتنا ہے، باقی سارا کچھ جو ہے وہ باتیں ہیں۔ یہ ان کا مطلب یہی ہے کہ مشکل وقت آنے کا مطلب یہی ہے، یا تو کوئی آفت آئی ہوگی، یا کسی طوفان نے گھیرا ہوگا، یا کوئی اور آیا ہوگا۔ دست قدرت نے بھلائی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیبی امداد نے ہماری نصرت فرمائی، مدد کی ڈھارس بندھائی، ملک ایک بھنور سے نکلا تو دوسرے گرداب میں، رحمت خداوندی نے ہمارا ساتھ دیا۔ بس، مدد کی ڈھارس بندھائی، ملک ایک بھنور سے نکلا تو دوسرے میں پھنس گیا۔ اب اس کے لیے ایک محاورہ استعمال ہوتا ہے، نشیب و فراز، اتار چڑھاؤ، ٹھیک ہو گیا۔
اب یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے کہ نشیب و فراز آتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، ملک کئی نشیب و فراز سے گزرا، اب اس ساری کہانی کا مطلب ملک کئی نشیب و فراز سے گزرا، ٹھیک ہے، اب اس کا بھی یہی مطلب ہے، ملت اسلامیہ پاکستان نے قرار پایا، استحکام نصیب ہوا، آرام نصیب ہوا، اور الحمدللہ اب یہ جتنی باتیں ہیں ان کو ہم نے کیا کرنا ہے تلخیص کے اندر مکمل کر لینا ہے۔ پاکستان کی تاریخ پر جب بھی کوئی مشکل وقت آیا، کسی فتنے نے سر اٹھایا تو اللہ تعالیٰ نے ہماری غیبی مدد کی، ملک جب ایک الجھن سے نکلا تو پھر دوسری الجھن میں پھنس گیا، ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہر مشکل وقت میں ہماری مدد کی، جس کی وجہ سے پاکستان کو استحکام نصیب ہوا، اور عنوان مشکل وقت میں غیبی امداد، ٹھیک ہے، یا مشکل وقت میں نصرت خداوندی، یہ بھی ایک عدد اچھا عنوان اس کا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، یا نصرت الہی۔ اچھا، اب اس کی تلخیص ہم لوگ کر چکے ہیں۔ اچھا، اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آج ہم نے کیا چیز سیکھی، یا ہم نے اپنی تدریسی مشق کے اندر کیا چیزیں کرنی ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو ایک عدد پی ڈی ایف کے اندر جو ہے وہ جامع الفاظ کی ایک عدد انتہائی جو ہے وہ چھوٹی سی فہرست پرووائڈ کر دی جائے گی، آپ نے اسے دیکھنا ہے۔ اس کے بعد تلخیص نگاری کے رہنما اصول ہم کر چکے ہیں، آپ نے انہیں دیکھنا ہے، اور مشق کے لیے 2 کتابیں جو کہ کلیات اردو، جو کہ پی ایم ایس کے لیے پہلے سے ریکمینڈڈ کتاب ہے، ایک عدد ڈاکٹر اشفاق احمد ورک صاحب اور ڈاکٹر غفور شاہ قاسم صاحب، اور دوسری جو کتاب ہے تلخیص نگاری کے لیے علمی کی کتاب ہے، یہ اردو جنرل نالج پروفیسر مہر حیات صاحب کی۔ ان سے آپ نے تلخیص نگاری کی چند ایک جو مشقیں ہیں ان کو آپ نے لازمی دیکھ لینا ہے اور خود کر لینا ہے۔ اور یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ انشاءاللہ ہمارے اگلے 2 لیکچرز جو ہیں وہ مزید تلخیص نگاری پر ہوں گے، اور پھر ہم جو ہے وہ پیار، محبت، عشق، رنج و الم، غم، خوشی، ان چیزوں کی طرف آئیں گے۔ بالکل میرا اشارہ جو ہے وہ شاعری کی طرف ہے، جہاں پر ہم میر کے رنج و الم کی داستانیں پڑھیں گے، وہیں پر ہم اقبال کا فلسفہ خودی بھی پڑھیں گے، جہاں پر ہم غالب کی عشق و محبت کی داستانیں پڑھیں گے، وہیں پر جالب کا جو ہے وہ ایک عدد اگریسو انداز بھی پڑھیں گے، فیض احمد فیض کا بھی جو ہے وہ اگریسو انداز بھی پڑھیں گے۔ تو یہ تمام تر چیزیں ہماری تلخیص نگاری کے بعد ہوں گی انشاءاللہ۔ ملاقات ہوتی ہے سانسوں نے وفا کی تو اپنے اگلے لیکچر کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔